السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت تاریخی نوعیت کی اور وہ معلومات لے کے حاضر ہو رہا ہوں جن کا جاننا آپ کے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ اس ملک کے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہوئیں اور کچھ اللہ کے پراسرار بندوں نے، جن کو علامہ اقبال نے جن کے متعلق کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ اور ایک عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب شے ہے یہ لذت آشنائی۔ جو لذت ان غازیوں نے، ان شہیدوں نے چکھ لی تھی نا، وہ ان کو واقعی دو عالم سے بیگانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ناظرین، میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ حیران تو ہوں گے ہی، لیکن آپ کا ایمان اس بات پہ مزید مضبوط ہو جائے گا کہ یہ ملک اللہ نے نہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے، اور اللہ کے یہ فرشتے انسانوں کے روپ میں مختلف جگہ پہ اپنے اپنے پہرے دے رہے ہیں۔ یہ رجال غیب، یہ جو بڑے بڑے اولیاء اور جو بھی ان کی ٹرمنالوجی ہے موجود ہیں، ہماری نظر سے وہ لوگ اوجھل ہیں، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ ڈیوٹی سونپ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں 6 ستمبر ہماری قومی زندگی میں خصوصی اہمیت کا حامل دن ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں جنگ آزادی سے تنگ آ کے پاکستان پہ آل آؤٹ اٹیک کر دیا تھا، یعنی سارے محاذ کھول دیے تھے اکٹھے، جبکہ لڑائی جو تھی صرف یہ اخنور محاذ تک یعنی کشمیر تک محدود تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ پاکستان کے پاس نہ اتنے ٹینک ہیں، نہ اتنے توپیں ہیں، نہ اتنا۔ انہوں نے لاہور پر اور سیالکوٹ دونوں جگہ پہ اتنا بڑا حملہ کیا تھا، خدا کی پناہ، لیکن اس سے سرخ رو ہو کے پاکستان نکلا۔ وہ غازی، وہ شہید جنہوں نے یہاں قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا، آپ کو تو ان کے نام بھی نہیں پتہ ہوں گے، نہ آپ کو کوئی بتائے گا سوائے طارق اسماعیل ساگر کے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ تبھی نہیں تھے، یہ لوگ 6 ستمبر 2014 کو بھی موجود تھے۔ میں نے آپ کو یہ انڈین رسالہ ہے نا، اس کا نام ہے آؤٹ لک، یہ بڑا پریسٹیجس رسالہ ہے انڈیا کا، یعنی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ڈسکلوز کیا تھا اپنی ایک یعنی یہ سمجھیے کہ 3-4 سال پہلے والی اشاعت میں کہ جی پاکستان جو ہے نا، یعنی 2000 میں اس نے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ خدا نخواستہ 2015 میں پاکستان کو بری طرح شکست ہوگی اور پاکستان ختم ہو جائے گا اور جناب انڈیا کے قدموں میں لڑکھڑاتا رہے۔ میں اکثر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پھر آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں آؤٹ لک پرچے کا نام ہے، یہ آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں، یہ اوپر تک یہ پوری بہت بہت موٹی لکھی ہیں، آپ نے پڑھ لی ہوں گی۔ لیکن پاکستان قائم و دائم تھا، 9/11 کے بعد بھی پاکستان قائم و دائم تھا۔ انڈیا نے بہت سازش کی کہ 9/11 کے توپوں کا رخ نہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف موڑے۔ تب آپ نے گالیاں تو بہت دی تھیں کہ جی یہ انہوں نے کیا فلاں نے، جنرل مشرف نے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جذباتی باتیں ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ اللہ کا جواب دیں ہیں، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز امریکہ نے برداشت کیے وہ اس کے تصور سے بھی زیادہ تھے، اور اب تک کر رہا ہے۔ ناظرین، 6 ستمبر کو ایک روایت ہوتی ہے پاکستان کی تینوں فورسز میں نا، صبح تلاوت کلام پاک اور چھوٹے ایک تقریب ہوتی ہے جو ان کو اس کو یوم دفاع کی یاد دلاتی ہے۔ یہ تقریب کراچی میں جو ہمارا جو نیوی کا جو شپ یارڈ ہوتا ہے وہاں بھی منائی جا رہی تھی، اور پاکستان کا جو
جس جہاز میں اس کا نام تھا ذوالفقار. ذوالفقار F-22P فریگٹ کلاس کا جہاز ہے، اور بہت یعنی پاکستان کے جو اٹیک کرنے والے یہ جنگی جہاز ہیں، شپ یعنی بحری جہاز ہیں نا، ان میں سے ون آف دیم یہ تھا. تو اس پہ یہ تقریب اس وقت منائی جا رہی تھی کہ اچانک اس تقریب کے دوران 5-6 جو نیوی کے چھوٹے افسر تھے، انہوں نے جہاز کا جو سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ وہ موجود تھے، پہلے سے جو سازش ہو رہی تھی اس کے مطابق وہاں پہ اچانک انہوں نے اسلحہ نکال لیا. ان کے پاس وہ سیٹلائٹ فون آ گئے، یہ ہو گیا وہ. انہوں نے اپنی دانست میں یہ کیا کہ اس جہاز پہ قبضے کی کوشش شروع کر دی. ناظرین، اصل میں یہ جو تھے نوجوان، جو نیوی کے یہ چھوٹے افسرز تھے، یہ گروپ تھا جس کو را نے اور القاعدہ کے ذریعے ان کو قابو کیا تھا. ان کے دماغ میں خناس ڈالا تھا، وہی اسلام کا اور جہاد کا اور یہ وہ جو کافی عرصے تک ہمیں ذلیل و خوار دنیا میں کراتا رہا. انہوں نے اصل میں کرنا یہ تھا کہ منصوبہ یہ تھا کہ جناب وہ اس پہ ذوالفقار پہ قبضہ کریں گے، اور انہی دنوں عربین سی میں ہی امریکہ کی بھی مشقیں چل رہی تھیں، UNO کے نا جہازوں کی مشقیں چل رہی تھیں. تو وہاں پر ایک امریکن جو جہاز تھا، انہوں نے کرنا یہ تھا کہ اس جہاز میں، کیونکہ یہ لوڈڈ ہوتے ہیں جہاز اس وقت جب یہ ایکسرسائز میں ہوتے ہیں کچھ، انہوں نے امریکن جہاز پہ حملہ کر کے اس کو تباہ کرنا تھا. ان میں کہا جاتا ہے کہ ایک امریکن کیریئر بھی تھا، لیکن غالب و گمان یہی ہے کہ یہ جو جہاز تھا نا امریکہ کا، جو وہاں ریفیولنگ کر رہا تھا، ریفیول کرنے والا جہاز تھا، یہ اس پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا. اس کے بعد انہوں نے انڈیا پہ کے بحری جہاز پہ حملہ کرنا تھا. یعنی ایک اعلیٰ انہوں نے دونوں ملکوں کے بحریہ کے خلاف جنگ کر دینا تھا، اور امریکہ تیش کھا کر منصوبہ یہ بنا ہوا تھا کہ امریکن جو ہے نا وہ پاکستان پر حملہ کریں گے اور استغفر اللہ کہ ہمارا تورا بورا بنا دیں گے. تو خود بخود 2014 میں ہونا تھا، 2015 میں ان کی پریڈکشن پوری ہو جائے گی پاکستان ٹوٹنے کی. لیکن جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ملک اللہ نے نا ایسے نہیں بنایا. آپ یقین کریں، یہ واقعات دیکھ کے، سن کے، جان کے انسانی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ یار کس طرح کے لوگ تھے. اچھا، یہ 5 جو تھے نا نیوی کے، یہ جو ڈیزرٹر تھے، یہ جو غدار تھے، انہوں نے جناب نیچے جا کے کمانڈ سنبھال لی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو ان کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے بڑی چلاکی سے نا وہ شپ کے اندر پہنچایا تھا. وہ اسلحہ پاکستان نیوی کے پاس میں نہیں تھا. یعنی ان کے پاس جو گنز تھیں، ان میں جو بلٹ یوز ہوتی تھی وہ اس کی سٹیل کی بنی ہوئی بلٹ تھی، جو کہ جو جہاز کا وہ ہوتی ہے نا چادر، اس کو پھاٹ کے دوسری طرف نکل سکتی تھی. اتنی وہ خطرناک گنیں تھیں. سیٹلائٹ فون ان کے پاس آ گئے. یہ تو اور انہوں نے، ان کا پلان یہ تھا کہ وہ جہاز پر قبضہ کرنے کے بعد 1 بائی 1 سٹیپ بائی سٹیپ جتنا بھی جہاز کا عملہ ہے نا اس کو قابو کریں گے. سب سے پہلے ایک جو تھا بچہ، یہ سب لیفٹیننٹ جو ہوتے ہیں، وہ نیچے اترا تو اس نے ان کو دیکھا سامنے کہ انہوں نے تو گنیں پکڑی ہوئی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ اس کو قابو کریں، اس نے دوڑ لگا دی اوپر اس نے دوڑ لگا دی. تو ساتھ وہ چیختا جا رہا تھا کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. انہوں نے اس پہ فائرنگ کی بہت. اللہ نے، میں نے کہا نا، اپنا کام اللہ نے اس کو بچایا. اور اس نے جا کے اوپر جس کو رپورٹ کی نا کہ وہ تو نیچے اسلحہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں فلانے ڈم کے، وہ بھی ان کا ساتھی تھا. اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اچھا مجھے دکھاؤ، میں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اس نوجوان افسر کو شک گزرا کہ یہ تو کام زیادہ ہی خراب ہے. اس نے جناب اس کو دھکا دیا، اور جہاز کے اندر نا مائک سسٹم ہوتا ہے جس میں اس نے اس مائک سسٹم پہ نا
لڑکے نے اس نوجوان افسر نے چیخ کے یہ اعلان کر دیا کہ جہاز میں ایسے میوٹنی ہو گئی ہے اور نیچے کچھ دہشت گردوں نے جہاز پہ قبضہ کر لیا، جو انجن روم پہ قابض ہو چکے ہیں، اور جہاز کے آگے جو میزائل سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کا تو بڑے خطرناک تھے ارادے، میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں ان سے کیا کیا کچھ برآمد ہوا اور کیسے کیسے ان کے لنک تھے، کچھ تھا۔ یہ جو نوجوان افسر تھا، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اس نے جب یہ اعلان کیا تو سائرن بج گئے جہاز کے، ایک لمحے میں وہاں نیول کمانڈوز جو ہیں وہ آ گئے۔ ان کمانڈوز کے اور ان کے جو نیچے غدار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان جب فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا، انہوں نے ریسکیو کیا، پہلے اوپر والے بندوں کو ان کو ریسکیو کر کے باہر نکالا، پھر یہ جو تھے لوگ ان کو انگیج کیا۔ جب ان کو انگیج کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا، آخر وہ بھی نیوی سے تعلق رکھتے تھے، کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہے، یہ تو جو آ گئے یہ تو ہماری جان چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے جناب دو بندوں نے میزائل وہ جو ہوتے ہیں نا، جو اندر میزائل کے جو اندر جس میں گن میں وہ ڈال کے فائر کرتے ہیں، دو ان کے اندر گھس گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا۔ اچھا، ان کا ارادہ تو یہ تھا نا، یہ دو بلاسٹ ہوں گے تو پورا میزائل سسٹم بلاسٹ ہو جائے گا، جہاز اڑ جائے گا سارا۔ لیکن کمانڈوز کی اپنی بھی کچھ ہوتی ہے، اللہ نے ان کو ایسے تو نہیں نا، وہ خاص پاکستان کے جو نیول کمانڈوز ہیں وہ تو مطلب دنیا کے مانے مرین ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے جہاز میں نا اس کو ریفیولنگ سسٹم کہتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھے وہ سسٹم یہ ہے کہ جہاز کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کارروائی کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ جتنا وہ نیچے وہ اسلحے والا جو حصہ ہے نا جہاں پہ یہ لوگ موجود تھے، اس کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا۔ پانی کے بھرنے سے اللہ نے ہماری حفاظت کی، جہاز ایسا، اس کو آپ میریکل سمجھیں کہ دو دہشت گردوں نے اپنے آپ کو اندر میزائلوں کے وہ اس کے اندر اڑا لیا اور اللہ نے کوئی میزائل نہیں ایک پھاڑا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نصرت ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کو بچا رہے تھے۔ خیر، ایک کمانڈوز نے اپنی جان پہ کھیل کے اس میں ہمارے 7 کمانڈوز زخمی ہوئے، بہتوں کے بہت قریب سے جا کے انہوں نے ان کو قابو کیا، تو ان لوگوں کو قابو کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو ISI ہے اس کا ایکشن شروع ہو گیا۔ ان لوگوں سے اتنا کمپلیٹ منصوبہ تھا، ان کے پاس ایک لسٹ نکلی جس پہ ٹی وی چینلز کے نمبر دیے گئے تھے کہ آپ نے ان لوگوں سے رابطہ کرنا ہے، انٹرنیشنل ان کو خبر دینی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، قبضہ کر لیا اور اب امریکہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، امریکہ کے خلاف ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جو انہیں پڑھایا بتایا گیا، جو ان کا دماغ خراب کیا گیا تھا، یہ سب ان سے پکڑا گیا۔ ان کے ساتھی جو ہیں وہ چمن سے، وہ ادھر وزیرستان سے، پورے پاکستان سے ISI نے 24 گھنٹے کے اندر ان کا پورا جو گینگ اس کو قابو کر لیا۔ اچھا، ان لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا نا منصوبہ تو یہ تھا کہ پہلے تو امریکن جہاز پر اس کو حملہ کرتے، اس کے بعد انہوں نے انڈیا پہ کے جو جہاز ہیں نا وہاں پہ جو ایکسرسائز میں آئے ہوئے تھے ان پہ حملہ کرنا تھا۔ اب دیکھیے، وہ جو جہاز ایکسرسائز میں ہوتے ہیں نا وہ تو ڈرل کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہو جانا کر جانا ہے۔ جب یہ کچھ ہوتا پوری دنیا میں ہاہاکار مچ جاتی، اور وہ دور 2014 میں ذرا جانے نا وہ کیا دور تھا، فوراً امریکن ایئر فورس نے اٹیک کرنا تھا پاکستان پہ، خاص طور پہ کراچی پہ۔ آپ کو 71 کی وار میں بھی انہوں نے کراچی پہ بہت بڑا اٹیک کیا تھا، رشیا کے ساتھ مل کے انڈیا نے رشیا سے معاہدہ کیا تھا نا، ڈیفنس پیکٹ کیا تھا۔ 71 میں انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا تھا پاکستان نیوی پہ۔ وہ تو ہماری قسمت تھی، ہم سروائیو کر گئے، نہ ہمارے پاس وقت کام ڈھنگ کے جہاز تھے، نہ کوئی آپ دوست تھیں، نہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا ہی آسرا تھا، بس اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تقسیم ہوا تھا کام، آدھے تو ادھر ایسٹ پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے، یہاں پر تھے۔ یہ نیوی کی بہت جرت کی طریقہ، آپ کو پتا 65 میں سب سے پہلا کارنامہ نیوی کا تھا جس نے دوارکا پہ جا کے حملہ کیا، جو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا انڈیا، اور دوارکا کو تباہ کر کے
یہ واپس آ گئے، اور پاکستان کی جو وہ سب مرین تھی غازی، اس نے انڈین جہاز کوکری کو ڈبویا تھا اس وقت۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ جان کے ہمارے جو آج کی نسل کے بچے ہیں نا، ان کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو باتیں بتاؤں، یہ ساری معلومات اگر اس دور کے آپ ڈان اور وال اسٹریٹ جرنل ان اخبارات کو دیکھیں گے نا، تو ان میں موجود ہیں اور آپ کو مل بھی جائیں گی یہاں سے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 2014 6 ستمبر کو حملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ انڈیا نے جو بکواس کی ہوئی ہے نا کہ 2015 میں پاکستان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کہ وہ 6 ستمبر 2014 کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ تو ان کی دشمن کی تدبیر تھی، ظاہر ہے یہ ہمارے جو ہیں یہ شیر جوان، یہ کوئی ایسے تو نہیں نا بیٹھے ہوتے۔ اگر اس طرح ہی موج میں اللہ انڈیا کا لگ جائے تو پھر وہ تو پاکستان کو اب تک کھا چکا ہوتا۔ اچھا صاحب، یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ اس نے نیول کمانڈوز نے اور آئی ایس آئی نے یہ موومنٹ کی تھی کہ اس سال جو 2015 میں جب خاک میں بدھن انڈیا نے یہ کہا تھا نا کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے، 2015 میں انٹرنیشنل رینکنگ میں آئی ایس آئی کو دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کی وجہ یہ کارنامہ تھی جو ذوالفقار کو انہوں نے بچا کے ان کو گرفتار کیا اور یہ بغاوت ناکام بنائی، اور القاعدہ کے جو لوگ تھے، جو را کے لوگ تھے جو انوالو تھے اس میں، پاکستان میں جہاں جہاں ان کا نیٹ تھا ان کو اٹھایا۔ ناظرین، یہ نیوی کا اتنا مطلب مضبوط لیکن کوورٹ آپریشن تھا، انفارمیشن انہوں نے نہیں دی۔ یہ 5 افسروں کو سزائے موت ہوئی تھی، جس کے بعد یہ ان کے مجھے نہیں پتا اس کے بعد ان کی لاشیں بھی ان کے ورثاء کو دی گئی یا نہیں، لیکن ان کو سزائے موت ہوئی تھی، جس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ اصل میں گیم یہ تھی۔ اخبارات نے جو اس زمانے میں خبریں دی تھی وہ تو معمولی خبر تھی کہ ایسے میوٹنی کی کوشش ہوئی ہے تو قابو پا لیا گیا ہے، لیکن ایسے قابو نہیں پایا جاتا۔ ناظرین کرام، ایسی درجنوں کہانیاں ہیں جو ہماری فوج نے اندر ہی اندر، ہمارے کمانڈوز نے، ہماری یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جن پہ قابو پایا۔ اگر میں آپ کو ان کی تفصیل بتانے لگوں تو ساری زندگی بھی ناکافی ہے۔ اسی طرح انڈیا نے فالس فلیگ آپریشن پاکستان کے خلاف کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ان کی کہانیاں سناتا رہوں گا۔ یہ تاریخ کی امانت ہے، یہ تاریخ کی امانت ہے، اور اس کو آپ تک مجھے منتقل کرنا ہی ہے۔ اللہ نے شاید مجھے اسی کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، احباب میں شیئر کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اس وقت قوم کا مورال بلند رکھنے کی بہت ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل سازش پک رہی ہے نا، انشاءاللہ پاکستان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ جو مرضی علومناٹی کرتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، چیز کو جان لینا اور بات ہے۔ یہ پاکستان کو اس ایجنڈے میں نہیں آئے گا، یاد رکھنا۔ یہ ملک جو ہے نا، میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے، یہ ملک 40 لاکھ شہداء کی اس کی بنیادوں میں خون موجود ہے، اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اور یار، اللہ تو بڑا غیرت والا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔